سے منتخب ہونے والے وزرائے اعظم کی ایوان اقتدار سے رخصتی پاکستانی سیاسی تاریخ کا ایک تلخ باب ہے۔ قیام پاکستان کے بعد لیاقت علی خان کو پہلا وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا، مگر راولپنڈی میں قاتلانہ حملے میں ان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ پھر خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، ابراہیم اسماعیل چندریگھر، ملک فیروز خان نون اور نور الامین بھی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر آئے اور چلے گئے۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کا دور اقتدار سال 1973 سے 1977 تک کا ہے، جب انہیں پھانسی لگا دیا گیا۔ فوجی آمریت کے بعد محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے۔ سال 1988 میں محمد خان جنیجو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹے تو پہلی بار پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا منصب خاتون سیاستدان بینظیر بھٹو نے سنبھالا، تاہم 2 سال بعد ہی ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ غلام مصطفیٰ جتوئی آئے اور پھر نواز شریف نے پہلی بار وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھال لیا۔ سیاسی چپکلش بڑھی اور 3 سال بعد انہیں بھی گھر جانا پڑا۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت بحال کی، مگر بس 2 ماہ بعد ہی پھر گھر جانا پڑ گیا۔ بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی، مگر آئینی مدت پوری نہ کر سکی۔ نواز شریف کو دوسری بار اقتدار ملا، لیکن 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے مارشل کا نشانہ بن گئے۔ میر ظفر اللہ جمالی مستعفی ہوئے تو چودھری شجاعت نے شوکت عزیز سے قبل وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ یوسف رضا گیلانی سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل ہونے پر وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کے بعد راجہ پرویز اشرف ملک کے نئے وزیر اعظم بنے۔ 5 جون 2013 کو وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے والے نواز شریف کو گزشتہ ماہ 28 جولائی کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے کر گھر بھیج دیا، اور اب مسلم لیگ نون کے شاہد حقان عباسی وزیر اعظم منتخب ہونے جا رہے ہیں۔ وہ کب تک اس منصب پر فائز رہیں گے، اس کا انحصار آنے والے دنوں میں سیاسی اور عدالتی فیصلوں پر منحصر ہے۔ وجیہ خانین، ڈان نیوز، اسلام آباد۔